ذکر ایک علی کی تمنا کی ہے اور ایک حسین کی تمنا کا ہے۔ علی کی تمنا عباس کر دنیا میں آئی اور حسین کی تمنا سکینہ کر دنیا میں آئی، اور دونوں میں بڑا خاص وقت بھی رہا۔ دونوں کی محبت بھی بڑی آشکار کائنات کا روشن ہے کہ چچا اور بھتیجی ایک مثال قائم ہے کہ محبت کیسی ہو بھتیجی سے، اور بھتیجی کس طرح چاہے چچا کو۔ اس کے علاوہ بھی سکینہ سے جو خانوادے کی محبت تھی وہ بھی کم نہیں تھی۔ تاریخ میں یہ جملے ملے کہ 3 برس کی عمر میں شہزادی نے بہت کم قدم اپنے زمین پر رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی نظر آئی شہزادی تو ماں کی گود میں یا پھوپھیوں کی آغوش میں یا چچا کی آغوش میں جو لیے ہوئے ٹہلا کرتے تھے، یا سوتی تو حسین کے سینے پر۔ 3 برس کی شہزادی کی زندگی میں بہت کم قدم زمین پر رکھے ہیں، مگر بعد شہادت حسین یہی سکینہ 1 برس کی زندگی کس طرح گزاری کبھی آپ نے نوحے میں سماعت کر۔ نوحے میں گزر کے تکالیف کے سارے واقعے بھی آپ نے سماعت کروائے کہ شہزادی کے منزلوں سے گزری، اور یہ کیوں ہوا؟ اگر عباس ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ عباس ہوتے تو سکینہ کا یہ وقت نہ آتا۔ اور دوسری ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ایک محبت اور شفقت کی منزل نظر آئی چچا اور بھتیجی میں، کہ جب کبھی بھی شہزادی سکینہ عباس کی طرف آگے بڑھتی تھی تو عباس اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتے تھے، یعنی ابھی سکینہ پہنچی نہیں ہے مگر باب الہوائے سے ہاتھ دونوں بلند ہو جاتے تھے، ابھی پڑھتے محبت سے سکینہ کو اٹھانے کے لیے۔ یہی ایک منظر نظر آتا ہے شام غریباں، کہ جب سکینہ کو تماچے لگے، کانوں سے گوہر چھینے لگے، دامن میں آگ لگی، نصف شب کے بعد شہزادی اپنے بابا کو ڈھونڈنے کے لیے میدان میں آ گئی، اور جیسے ہی میدان میں لاشوں کے درمیان سکینہ چلتی ہوئی ایک مرتبہ رخ فرات کی طرف ہو گیا، جیسے ہی رخ فرات کی طرف ہو گیا عباس کے جسم کی خوشبو آنے لگی سکینہ کہ میرا چچا یہی ہوگا، یہ کہہ کر سکینہ اس طرف آگے بڑھی۔ آپ کے ذہن میں روایت ہے کہ جب کبھی بھی سکینہ آگے بڑھتی تھی عباس اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ کیا قیامت جلی پر گزر رہی ہوگی کہ سکینہ آ رہی ہے اور عباس کا لاشا مراد پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ صدیق پہنچی، بڑے غور سے اپنے چچا کے لاشے کو دیکھا، اور کیونکہ جسم پر سر نہیں تھا تڑپتے رہ گئی، کیا آپ میرے چچا ہیں؟ اس کے بعد شہزادی نے عجب جملہ کہا ہے، اس جملے کو میرنی سے رقم کیا ہے۔ کیا مصیبت ہے، کیا درد ہے، ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ میرنیس نے کچھ پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کی اس روایت کے پیش نظر کہ جب کبھی بھی سکینہ عباس کی طرف آگے بڑھتی، جلی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتا۔ ایک مرتبہ غور سے لاشے کو دیکھ کر کے کہا کہ پیتی غم میں تمہارے سرو سینہ آئی، دوسرے مصرے پہ آپ تڑپ جائیں گے،
پیتی غم میں تمہارے سرو سینہ آئی، ہاتھ پھیلا دو چچا جان، سکینہ آئی، لاش عباس تڑپنے لگا، حسین کے لاشے سے آواز آئی، اے بیوی تمہارے چچا کے ہاتھ نہیں ہے۔ سکینہ لاش حسین کی طرف آگے بڑھی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، الیہ سکینہ۔ لاش حسین کے پاس پہنچی تو دیکھا سارا جسم زخمی ہے، شہزادی قدموں کے پاس بیٹھی تھی اور غش کر گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شہزادی کو نیند آئی، اس لیے کہ نیند کے لیے حسین کا سینہ درکار تھا، حسین کا سینہ نہیں تو سکینہ کو نیند کہاں آتی۔ ایک مرتبہ قدموں کے قریب بیٹھی تھی، غش کر گئی، زینب تلاش میں نکلی سکینہ، لاشوں کے درمیان پہنچ کر سکینہ کو تلاش کرنے لگی۔ آخر میں ایک مرتبہ قرآن کی طرف رخ کر کے کہا، عباس کیا سکینہ تمہارے پاس ہے میرے بھائی؟ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، کٹی ہوئی گردن سے حسین کی آواز آئی، ہے بہن زینب ذرا آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس موجود ہے۔ لاش حسین کے قریب زینب پہنچی اور بڑے پیار سے شفقت سے سکینہ کو جگا لیا، جگا کر ایک جملہ کہا کہ بی بی اس طرح رات کو میدان میں نہیں چلے آتے، اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے بابا کا لاشا ہے؟ کیونکہ جسم پر سر موجود نہیں ہے۔ تو سکینہ تڑپ کے کہنے لگی کہ اے بوبی اماں، اسی پامال لاشے سے آواز آ رہی تھی اور وہی آواز میرے بابا کی تھی، اس طرح میں آ گئی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سکینہ کبھی راحت سے سو سکی کا نہیں، کبھی نیند نہیں آئی سکینہ کو، دروازے لگتے رہے، شہزادی غش کر جاتی تھی لیکن کبھی نیند نہیں آئی۔ یہاں تک کہ راہ شام و کوفہ کے مناظر آپ نے سنے، اس طرح شہزادی پر لوگ ترس کھایا کرتے تھے، جس میں ام حبیبہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سکینہ نے کبھی پانی نہیں مانگا، کبھی پانی طلب نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جانتی تھی میرا چچا پانی لانے گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے، تو سکینہ نے کبھی پانی طلب نہیں کیا۔ ام حبیبہ نے دیکھا کہ ایک بچی زینب کی آغوش میں بیٹھی تھی اور بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے، جو ابھی آپ نے ذکر سنا ہے کہ پیاسی ہے سکینہ، یہ سکینہ کے وجود سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ سکینہ پیاسی ہے، کیونکہ ہونٹ نیلے نیلے پڑ رہے تھے، چہرہ زرد ہو گیا تھا، تماچوں سے رخسار نیلے ہو رہے تھے۔ سکینہ مگر کبھی پانی مانگتے ہوئے نظر نہیں آئی، ناصے آپ لیے ہوئے ام حبیبہ آئی، آ کر کہا کہ بیوی بہت پیاسی معلوم ہوتی ہو، ذرا پانی پی لو اور میرے لیے دعا کر دو۔ یہ جہاں سکینہ کے لیے ملا کے روز ترس کھایا کرتے تھے، تو راستوں میں یہی نہیں ہوا بلکہ زندان شام تک جب شہزادی پہنچ گئی، زندان شام میں بھی یہی غربتیں رہی، یہی حالات رہے کہ باپ کو یاد کرنا، چچا کو یاد کرنا، بھائی کو یاد کرنا، در زندان پر کھڑے رہ کر شام کی عورتیں جمع ہو جاتی انہیں واقعات سنانا۔ ایسے میں ایک محب اہل بیت ادھر سے گزر رہا تھا، وہ اپنی کمسن بچی کو لیا ہوا، اس نے کہا کہ اے بابا جب ہم گھر جائیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں پھر یہاں واپس لائیے گا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی ہم گھر جا رہے ہیں لیکن پھر یہ خواہش کیوں کر رہی ہو کہ پھر یہاں واپس آئے؟ اور اس نے در زندان کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ارے جو در زندان پر کھڑی ہوئی ہے وہ بچی کا کرتا بھرا ہوا ہے، اس کا دامن جلا ہوا ہے، میں گھر جاؤں گی نیا لباس لاؤں گی، اس بیوی کے حوالے کروں گی۔ پہلے میں تو بتواتے لگانے لگا، آج کونین کی شہزادی پر یہ عالم ہو گیا کہ بچے بچے بھی ترس کھا رہے ہیں، مگر عزیزو اس بچی پر یہ کیا معلوم تھا کہ یہی پھٹا ہوا کرتا
بلایا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي عذاب ينقلبون. دعا کیجیے پروردگار شہزادی سکینہ اور ثانیہ زہرا کے روزوں پر جو پابندی ہے اس پابندی کو ختم کروا دے. تمام ماتمداروں کو شہزادی سکینہ اور حرم سکینہ میں ماتم کرنا نصیب فرمائے.